دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 کی انگلش بک سے لیسن نمبر فرسٹ سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ کے جو اس سے لو بیسڈ کویسچنز ہے وہ کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے ہو از اے گڈ ماڈل فار اس اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن. سوال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے. تو اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے گڈ ماڈل فار اس. قرآن کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہی از کنسیڈرڈ دا بیسٹ ایگزامپل فار اینی ون ہو ہیز ہوپ ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے اینڈ ریممبرز اللہ آفن. وہ ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. کویسچن نمبر 2. What did Allah Almighty declare حضرت محمد peace be upon him to be؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا ہے. تو اس کا آنسر ہے اللہ Almighty declared حضرت محمد peace be upon him to be the loftiest and most perfect example for all of humanity. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے. This means that his life and actions are the best guide for us to follow in order to live a good and righteous life. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اور اعمال ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تاکہ ہم اچھی اور صالح زندگی گزار سکیں. righteous کے معنی ہے صالح. Question number 3. What was the message of حضرت محمد peace be upon him described as؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس طرح بیان کیا گیا ہے. تو اس کا آنسر ہے the message of حضرت محمد peace be upon him was described as universal and perfect. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایک عالمگیر یا آفاقی اور کامل قرار دیا گیا ہے. یعنی ہر طریقے سے مکمل اور عالمگیر یعنی پوری دنیا کے لیے ہے یہ میسج. It covers all aspects of human life, providing guidance for everyone, no matter where or when they live. یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہو یا کسی بھی زمانے سے وہ تعلق رکھتا ہو. کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈیڈ اسلام ویلیو ینگ پیپل؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کی قدر کیسے کی. تو اس کا آنسر ہے اسلام پلیسڈ گریٹ ویلیو آن ینگ پیپل اینڈ دیئر پوٹینشیل. یعنی اسلام نے نوجوانوں اور ان کی صلاحیتوں کو بہت اہمیت دی ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم had high regard for the youth, trusted them deeply and recognized their passion and energy as vital for the community. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کا بہت احترام کرتے تھے، ان پر گہرا اعتماد یا بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور ان کے جذبے اور توانائی کو معاشرے کے لیے اہم سمجھتے تھے. کویسچن نمبر 5 ہے what decision did حضرت محمد peace be upon him make in the battle of Uhud؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا. تو اس کا آنسر ہے In the battle of Uhud, حضرت محمد peace be upon him made the decision to fight the enemy outside the city in an open field, even though this was against his own initial opinion. یعنی جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر کھلے میدان میں دشمن سے لڑنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ یہ آپ کی اپنی ابتدائی رائے کے خلاف تھا. He did this to honor the desires and enthusiasm of the youth who were eager to defend their faith. یعنی اس نے یہ کام ان نوجوانوں کی خواہشات اور جوش و خروش کے لیے کیا جو اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے بے چین تھے. کویسچن نمبر 6 Who did حضرت محمد peace be upon him choose to lead the military expedition؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی مہم کی قیادت کے لیے کس کا انتخاب کیا. تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد peace be upon him choose a teenager named Osama bin Zaid to lead a military expedition even though there were older and more respected leaders available. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید نامی ایک نوجوان کو فوجی مہم کی قیادت کے لیے منتخب کیا، حالانکہ وہاں بزرگ اور زیادہ معزز رہنما موجود تھے. This showed his trust in the abilities of the youth and his belief in their potential. اس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر ان کا اعتماد اور ان کی صلاحیتوں پر یقین ظاہر ہوتا ہے. کویسچن نمبر 7 What titles were given to حضرت محمد peace be upon him due to his honesty؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دیانتداری کی وجہ سے کون سے القابات سے نوازا گیا. تو اس کا آنسر ہے ڈیو ٹو ہز honesty and noble character حضرت محمد peace be upon him was given the titles al-Amin which means the trustworthy and al-Sadiq which means the true. یعنی آپ کی ایمانداری
اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار اور الصادق کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے سچا۔ These titles were a reflection of his reputation for truthfulness and integrity even before he became a prophet. یہ لقب اس کے نبی بننے سے پہلے ہی سچائی اور دیانتداری کے لیے اس کی شہرت کے عکاسی کرتے تھے۔ Question number 8. At what age did حضرت محمد peace be upon him start participating in trade activities? سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا؟ پارٹیسپیٹنگ کے معنی ہے حصہ لینا اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز کے معنی ہے تجارتی سرگرمیاں۔ تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم began participating in trade activities at the age of 12۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ He accompanied his uncle Abu Talib on a business journey to Syria, showing his early involvement in responsible activities۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے، جس میں ذمہ دارانہ سرگرمیوں میں اپنی ابتدائی شمولیت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ Question number 9. What committee did حضرت محمد peace be upon him join in his youth؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کس کمیٹی میں شامل ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے in his youth حضرت محمد peace be upon him joined a peace committee called حلف الفضول اور the League of Virtue۔ یعنی اپنی جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امن کمیٹی میں شمولیت اختیار کی، جسے حلف الفضول یا فضیلت کی لیگ کہا جاتا ہے۔ This committee was formed by some young and energetic members of Arab tribes to promote justice and protect the rights of the oppressed۔ یہ کمیٹی عرب قبائل کے کچھ نوجوان اور پرجوش ارکان نے انصاف کے فروغ اور مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی تھی۔ Question number 10. How did حضرت محمد peace be upon him resolve the conflict about the black stone؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے تنازع کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل کیا؟ تو اس کا آنسر ہے ایٹ دا ایج آف 35 حضرت محمد پیس بی اپان ہم resolved a serious conflict among Arab clans over the replacement of the black stone in the Kaaba۔ یعنی 35 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں حجر اسود کی جگہ پر عرب قبیلوں کے درمیان ایک سنگین تنازع حل کیا۔ He wisely suggested a solution that satisfied all parties, preventing a potential war and earning the respect of the people۔ اس نے دانشمندی سے ایک ایسا حل تجویز کیا جس سے تمام فریقین مطمئن ہو، ممکنہ جنگ کو روکا جائے اور لوگوں کا احترام حاصل ہو۔ اوکے جی، کویسچن نمبر 11. What did حضرت محمد پیس بی اپان ہم emphasize in personal life؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کس چیز پر زور دیا؟ تو اس کا آنسر ہے in his personal life حضرت محمد peace be upon him was the embodiment of modesty and chastity۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں حیا اور پاکیزگی کے پیکر تھے، ٹھیک ہے، ایک نمونہ تھے۔ he lived a pure and honorable life and taught his followers to value modesty as an essential part of their faith۔ انہوں نے ایک پاکیزہ اور باعزت زندگی گزاری اور اپنے پیروکاروں کو ان کے ایمان کا لازمی حصہ سمجھ کر حیا کی قدر کرنا سکھایا۔ کویسچن نمبر 12. What did حضرت محمد پیس بی اپان ہم say about modesty یعنی حیا؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حیا کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم emphasized the importance of modesty حیا by saying if you do not feel ashamed then do whatever you like۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت پر یہ کہہ کر زور دیا کہ اگر تم شرم محسوس نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ This means that modesty is a key quality that prevents people from doing wrong and without it there are no limits to what a person might do۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شائستگی ایک اہم خوبی ہے یا حیا ایک اہم خوبی ہے جو لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی حیا جب نہ ہو تو بندہ جو کچھ کرتا ہے پھر اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہوتی۔ کویسچن نمبر 13. How did حضرت محمد پیس بی اپان ہم live his life؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم lived a life of simplicity and humility, rejecting worldly riches and comforts۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائی دولت اور آسائشوں کو ٹکرا کر سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کی۔ ورلڈلی riches اور comforts کا مطلب ہے دنیاوی دولت اور آسائش۔ Even though he had the chance to live in luxury, he chose
a simple life, often going without basic necessities for long periods. یعنی اگرچہ اسے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا لیکن اس نے ایک سادہ زندگی کا انتخاب کیا جو اکثر بنیادی ضروریات کے بغیر لمبے عرصے تک چلا جاتا تھا. کویشچن نمبر 14. ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد پیس بی اپان ہم ٹریٹ پیپل آف لوور سوشل اسٹیٹس؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمتر سماجی درجے کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یا کیسے وہ سلوک کرتے تھے. تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم ٹریٹڈ پیپل آف لوور سوشل اسٹیٹس وتھ کائنڈنس، ریسپیکٹ اینڈ افیکشن. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ شفقت، احترام اور پیار سے پیش آتے تھے. He never scolded or harshly criticized those who served him, and he was known for his gentle and caring nature towards everyone regardless of their status. یعنی اس نے اپنی خدمت کرنے والوں پر کبھی ڈانٹ نہیں ڈالی یا اس کی ڈانٹ نہیں کی اور نہ ہی سخت تنقید کی، اور وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی اور خیال رکھنے والی طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا، چاہے ان کی حیثیت کچھ بھی ہو. اوکے جی، کویشچن نمبر لاسٹ. What does the Holy Quran say about following the messenger of Allah؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے. تو اس کا جواب ہے The Holy Quran teaches that if we truly love Allah, we should follow the examples of the Prophet Muhammad peace be upon him. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. By doing so, Allah will love us in return and forgive our sins. یعنی ایسا کرنے سے اللہ بدلے میں ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. This shows that obedience to the Prophet is a way to gain Allah's pleasure and forgiveness. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی رضا اور بخشش حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.